اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہاری بخاری میں یہ لکھا ہے، بخاری میں یہ لکھا ہے۔ بخاری کی اتنی حدیثیں موجود ہیں، آپ نے جملے سنے ہیں، اچھے جملے ہوتے ہیں، اور ہماری بخاری میں لکھا بھی ہوتا ہے اور ہمیں اس بخاری کی حدیثوں کا پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن پھر ہم ان حدیثوں پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ یعنی آپ کے بتانے سے پہلے بھی ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہماری بخاری میں یہ روایات موجود ہیں، بخاری میں رفع یدین کی حدیثیں موجود ہیں، بخاری میں فلاں عنوان پر روایات موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم ان پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ نہیں پتہ؟ آئیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہوتا کیا ہے؟ بخاری شریف ہمارے نزدیک جو اس کا مرتبہ ہے، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کتاب اللہ کے بعد صحت کے اعتبار سے جس کتاب کو سب سے زیادہ مرتبہ دیا جا سکتا ہے اسے بخاری کہتے ہیں۔ کتاب اللہ کے بعد، قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کو صحت کا درجہ دیا جائے گا، صحت کے اعتبار سے مقام دیا جائے گا، تو اسے بخاری کہتے ہیں۔ یہ ہمارا مذہب ہے، ہمارا مسلک ہے، ہم جانتے ہیں اسے، بخاری کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے۔ لیکن اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جملہ ہمیں کیا سمجھاتا ہے اور کیا سمجھ میں آتی ہے؟ تو میں کبھی کبھی اپنے ان دوستوں سے، ان لوگوں سے یہ کہا کرتا ہوں جو ہمیں کہتے ہیں تمہاری بخاری میں لکھا ہے، تو میں انہیں کہتا ہوں بیٹا ہماری بخاری میں ہے تو کبھی ہمارے سامنے آ کے بیٹھیں اور آ کے ہم سے پڑھنے کی کوشش کریں، ہم آپ کو بتائیں کہ ہماری بخاری کو کیسے سمجھا جاتا ہے۔ یہ سچ بات ہے کہ بخاری سمجھنا اور بخاری کی روایات سے استدلال کرنا یہ خالہ جی کا گھر نہیں۔ یہ میرے سامعین، ناظرین، یہ تمام احباب اس پہ توجہ فرمائیں۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے یہ بخاری، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر امام بخاری کے لکھنے تک، جمع حدیث تک جتنے واسطے آئے، نبی پاک سے یہ کلام آپ کی زبان پاک سے نکلا، نبی پاک سے لے کر امام بخاری تک درمیان میں جتنا واسطہ ہے، ان سارے واسطوں میں جتنے لوگ موجود ہیں، ایک ہو، دو ہوں، تین ہوں، چار ہوں، پانچ ہوں، جتنے بھی لوگ موجود ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ اتنے کمال والے ہیں کہ یہ با اعتبار ہیں، کامل لوگ ہیں، عادل لوگ ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں، کوئی خرابی نہیں، کوئی ان میں سے غلط قسم کا آدمی نہیں، جھوٹ کا کوئی شبہ نہیں۔ اتنا کمال ان لوگوں میں موجود ہے، یعنی زبان نبوی سے جو کلام نکلا وہ کلام اتنی حفاظت کے ساتھ امام بخاری تک پہنچا ہے کہ اس سلسلے کو یہ کہا جاتا ہے، یہ جتنے سلسلے امام بخاری نے جمع کیے ہیں ان سلسلوں کو یہ کہا جاتا ہے یہ کمال کے سلسلے ہیں، سب سے بہترین لوگ ہیں یہاں پر جو حدیثیں بیان کرنے والے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ اس اعتبار سے اس کو کہا جاتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ ایک قرآن کو جنہوں نے نقل کیا ان کا مرتبہ، وہ لوگ متواتر کے درجے میں گئے اور تواتراً نقل ہوا تو اسے کہا گیا یہ قرآن ہے، اس میں نبی پاک سے لے کر ہم تک پہنچنے میں قرآن میں کوئی کمی بیشی کا شبہ ہی نہیں، وہ نقل متواتر سے آیا۔ دوسرے امام بخاری کی اس کتاب میں جو لوگ آئے ان کا واسطہ بالکل کلیئر رہا، وہ لوگ عادل رہے، تام و ضبط رہے، حدیثیں غیر معلل اور غیر شاذ رہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب اتنی بات اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو اتنی بات سمجھنے کے بعد یہ بات سمجھنا آپ کے لیے مشکل کام نہیں ہے کہ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ دونوں اس اعتبار سے 110% اتھینٹک ہیں کہ جو زبان نبوی سے کلام نکلا
بعینہ، وہی کلام ہم تک پہنچا جو نبی پاک کے زمانے یا صحابہ اکرام کے معمولات میں اعمال آئے، وہ ہم تک درست آئے، اٹس انف۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ دونوں، اس کو کہتے ہیں قطعی الثبوت۔ سمجھ آئی؟ ان حدیثوں کو تو قطعی الثبوت نہیں کہا جاتا، قرآن قطعی الثبوت۔ یہ جو واسطے ہوتے ہیں جس کے اعتبار سے ہم صحیح کہتے ہیں، اس کو ثبوت کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ ثبوت کے اعتبار سے صحیح بخاری بڑا بہترین اپنی چین رکھتی ہے، سلسلہ رکھتی ہے، اس لیے اسے کہا جاتا ہے اس کی جتنی روایات ہیں وہ ساری صحیح ترین روایات ہیں، اصح الکتب ہے یہ۔ لیکن اس کے بعد اتنے کام سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ میری بات یاد رکھیں، قرآن مجید ہمارے سامنے آئے یا بخاری کی روایات آئیں تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ فرمان نبوی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اتنے تک کی بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ اس کلام کا مطلب کیا ہے، اس کلام کا مطلب کیا ہے۔ اب جب ہم مطلب کی بات کریں گے اور مطلب پر گفتگو کریں گے تو اب اس میں درجے بنیں گے۔ اب بخاری ہو یا قرآن ہو، اس کو سمجھنے کے لیے ہماری شاگردی کی ضرورت پڑے گی۔ جن لوگوں کی بخاری نہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ بخاری میں لکھا ہے، کیونکہ ہم ان کی بات کو مانتے ہیں کہ بخاری میں لکھا ہے، لیکن بخاری میں لکھا ہونے کے بعد اس کا مطلب کیا ہے، اس کے لیے تو بخاری والے استاذ چاہیے ہوں گے نا۔ سو ہماری شاگردی اختیار کرنی پڑے گی، اہل سنت کے مستند علماء کے قدموں میں آ کے بیٹھ کے پڑھنا پڑے گا کہ علی جا اس کا مطلب بتائیں۔ میں مشہور حدیث مبارکہ لیتا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے، غزوہ خیبر کے عنوان پر کتاب المغازی میں امام بخاری نے اسے نقل کیا۔ اس کا ایک حصہ ذکر کروں گا تاکہ مسئلہ اور بات کلیئر ہو جائے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا زمانہ خلافت میں جناب ابو بکر صدیق، خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، آ کے فدق مانگا، وراثت کا حصہ مانگا۔ طویل حدیث مبارکہ ہے، میں اس عنوان کی طرف نہیں جانا چاہتا، جو مطلب سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھا کے بات پوری کروں گا۔ بخاری کے الفاظ یہ ہیں، کہتے ہیں فوجدت فاطمہ علی ابی بکر فی ذالک فہجرتہ فلم تکلمہ حتی توفیت۔ یہ الفاظ ہیں بخاری شریف میں۔ ان الفاظوں کا مطلب کیا؟ میں مطلب بتاتا ہوں، پھر میں مطلب سمجھاتا ہوں۔ ان لفظوں کا ترجمہ یہ ہے، سیدہ بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ صدیقی میں حاضر ہوئیں، خلیفہ وقت کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا مطالبہ کیا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث سنائی کہ انبیاء کی وراثت نہیں بانٹی جاتی، سو آپ مال وراثت کی حقدار نہیں ہیں۔ بخاری میں لکھا ہے فوجدت فاطمۃ علی ابی بکر فی ذالک، سیدہ بطول زہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس معاملے میں ابو بکر پر ناراض ہوئی۔ ایک روایت میں غاضبت بھی ہے، ابو بکر پر ناراض ہوئی۔ فہجرتہ، انہوں نے ابو بکر کو چھوڑ دیا۔ فلم تکلمہ، ان سے بات ہی نہیں کی۔ حتی توفیت، یہاں تک کہ آپ کا وصال پاک ہوا۔ سیدہ بطول زہرا نبی پاک کے وصال پاک کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں۔ اس کا مطلب لوگ کیا بیان کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں دیکھو تمہاری بخاری میں لکھا ہے، سیدہ گئیں، انہوں نے مانگا، خلیفہ نے منع کیا اور سیدہ ناراض ہو گئیں۔ جس سے سیدہ ناراض ہو جائیں
تو وہ تو مردود بارگاہ ہو جاتا ہے، اور اس پہ ایمان ہے ہمارا۔ نبی پاک نے فرمایا فمن اغضبها فقد اغضبنی، جس نے بطول زہرا کو ناراض کیا اس نے مصطفیٰ کریم کو ناراض کیا، اس پہ تو ایمان ہے ہمارا۔ لیکن اس حدیث میں سمجھنے میں غلطی ہو گئی، ان لفظوں کو پرکھنے میں غلطی ہوئی۔ لکھا یہی ہے کہ سیدہ بطول زہرا ابو بکر پر ناراض ہوئیں، مسئلہ یہ ہے کہ ان لفظوں میں سیدہ بطول زہرا کی اس طبیعت کا حال بیان کس نے کیا ہے؟ پہلی بات کرنے والے پر یہ صیغہ ہے واحد مؤنث غائب، تھرڈ پرسن۔ جب تھرڈ پرسن کی بات ہوتی ہے تو بات کرنے والا فرسٹ پرسن کوئی اور ہوتا ہے، متکلم کوئی اور ہوتا ہے۔ سوال قائم ہوگا بولنے والا کون ہے؟ یہ کس نے بتایا ہے کہ سیدہ بطول زہرا ناراض ہوئی ہیں؟ لکھا ہے بخاری میں۔ کس نے بولا ہے؟ یہ بندہ نکل کے باہر آئے گا، کون ہے وہ بندہ؟ کس نے بتایا کہ بطول زہرا ناراض ہوئی ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اس ناراضگی کا تذکرہ آنا کہیں نہ کہیں تو بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان پاک سے جملے کوڈ کروائے گا۔ ہم نے اپنی پوری زندگی سبق پڑھتے پڑھتے گزار دی، اپنوں کی کتاب میں، پرایوں کی کتاب میں کہیں بھی کسی کو ایک جملہ سیدہ بطول زہرا کی زندگی کا ملے جس میں بطول زہرا فرمائیں کہ میں ناراض ہوں؟ ہم بھی دیکھیں کہاں لکھا ہے۔ کسی کی کتاب میں، کہیں دنیا کائنات میں کسی کے پاس یہ جملہ نہیں ملے گا کہ بطول زہرا یہ کہیں کہ میں ناراض ہوں۔ اب سوال تو قائم ہوگا نا، بندہ کون ہے؟ نمبر 1 پوائنٹ۔ اچھا، یہ بھی صیغہ وہی ہے، یہ بھی صیغہ وہی ہے، اور یہ بھی صیغہ وہی ہے، یہ بھی صیغہ وہی ہے، واحد مؤنث غائب۔ بولنے والا کون ہے؟ بندہ بتانا پڑے گا۔ اب جو بھی ہے وہ، یہ ہمیں پتہ ہے کون ہے بندہ۔ اب اگلی بات، سیدہ بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس معاملے میں ابو بکر پر ناراض ہوئی۔ فی ذالکا، کس معاملے میں؟ ذالکا لکھا ہے۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ لفظوں کو پرکھنا، لفظوں کو پڑھنا یہ خالہ جی کا گھر نہیں۔ کس معاملے میں؟ آپ بولیں گے جو بات ہو رہی ہے، بات کیا ہو رہی ہے؟ جناب بطول زہرا نبی صدیق اکبر کے پاس آئی ہیں، آ کے مطالبہ کیا ہے۔ ابو بکر صدیق کا عمل یہ ہے کہ انہوں نے سامنے سے حدیث سنائی ہے۔ کس بات پہ ناراض ہوئی ہیں بطول زہرا؟ حدیث سنانے پر، جناب ابو بکر صدیق کے رویے پر، لہجے پر۔ کس معاملے میں ناراض ہوئی ہیں ابو بکر پر؟ بتانا پڑے گا۔ یہ ذالکہ کا مشار الیہ نکال کے دینا پڑے گا، کیونکہ اگر یہ مشار الیہ نہیں نکالیں گے الجھن باقی رہ جائے گی۔ سیدہ بطول زہرا کو جلال آیا ہے، لیکن کس بات پر جلال آیا ہے؟ کہیں اس بات پر تو نہیں جلال آیا کہ جو بات جناب ابوبکر صدیق کو پتہ تھی مجھے کیسے مجھ سے رہ گئی، مجھے بھی پتہ ہوتی تو مجھے آنے کی زحمت نہ ہوتی۔ کہیں یہ مسئلہ تو نہیں تھا؟ میں بھی کہ یہی مسئلہ ہو۔ ذالکہ کا مطلب آپ اپنی پسند سے نہیں گھڑیں گے، ذالکہ کا مطلب آپ کو نکال کے دینا پڑے گا۔ یہ عبارتیں بتا رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ کی بخاری میں لکھا ہے، ہماری بخاری میں لکھا ہے، ہم کب کہتے ہیں کہ نہیں لکھا؟ ہم نے کبھی انکار کیا؟ ہم تو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بخاری پڑھنا خالہ جی کا گھر نہیں۔ پھر فہجرت ہو، سیدہ نے ابو بکر صدیق کو چھوڑ دیا۔ سیدہ نے تو چھوڑنا ہی تھا، سیدہ نے تو چھوڑنا ہی تھا۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین رشتہ کیا ہے؟ میں اور آسان کر دوں، یہ محرم ہے نا محرم ہے؟ آپ بولیں گے نا محرم ہے۔ پردہ، بطول زہرا کا پردہ مشہور، جس نے یہ بات کوڈ کی، بندہ کون ہے وہ پوائنٹ نکلے گا تو پتہ چلے گا نا اس نے یہ جملہ لکھا کیوں ہے۔ بھلا یہ کو باتیں کرنے والی ہیں کہ بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق کو چھوڑ دیا، فلم تکلمہ، اور ان سے بات ہی نہیں کی۔
کیا مطلب ہے اس کا؟ حجرتہ، سیدہ نے اس کو چھوڑ دیا. کس کو؟ کون بتائے گا کس کو چھوڑ دیا سیدہ نے؟ ابوبکر صدیق کو؟ کیس کو؟ مسئلے کو؟ فدق کو؟ یہ اس کو کا مطلب کس نے بتانا ہے؟ کون بتائے گا اس کو؟ ہم بتائیں گے نا. ابوبکر صدیق سے ہجرت کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ابوبکر صدیق تو رشتہ دار ہی نہیں تھے، نہ محرم تھے. نہ محرموں کو کون چھوڑتا ہے؟ وہ چھوٹے چھٹائے ہوتے ہیں، ان سے باتیں نہیں کی جاتی. امید ہے بات سمجھ آ رہی ہوگی. اتنی باپردہ خاتون پاک جن کے پردے کی ہم مثالیں دے کے اپنی بچیوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی کہے کہ یہ جناب ابوبکر صدیق سے تعلقات اور آپ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کیا کرتی تھی، عجیب سی بات نہیں لگتی؟ تو حجرتہ میں ہو کا مرجع کیا ہے؟ جناب سیدہ بطول زہرا نے کس چیز کو چھوڑا ہے؟ ابوبکر صدیق کو چھوڑا ہے. سوال قائم ہوگا چھوڑنے کا کیا تک بنتا ہے؟ انہیں چھوڑنے کا کیا تک بنتا ہے؟ انہیں تو پکڑنے کا ہی سوال نہیں قائم ہوتا. ان کے پاس تو مطلب باتیں کرنے کا سوال ہی نہیں قائم ہوتا. چھوڑنا تو شریعت نے ان پہ لازم کیا تھا. نہ محرم تھے. باغ فدق کو چھوڑا، انہوں نے وراثت کے سوال کو ترک کر دیا. فلم تکلمہ، اس کی بات ہی نہیں کی. کس کی بات نہیں کی؟ ان سے بات نہیں کی، اس کی بات نہیں کی. کس کی؟ ابوبکر صدیق سے بات نہیں کی. یہ آپ کہہ رہے ہیں. یہاں بھی اس کو کلیئر کرنا پڑے گا. اس عنوان پر بات نہیں کی. باغ فدق کے کیس کو نہیں دوبارہ کھولا. کئی مطلب نکلتے ہیں، وہ مطلب کلیئر کرنے پڑیں گے. پھر فلم تکلمہ، سیدہ نے بات نہیں کی تو باتیں کیوں کریں گی؟ سیدہ کیوں باتیں کریں گی جناب ابوبکر صدیق سے؟ سوچنے والی باتیں. حتی توفیت، سیدہ بطول زہرا کا وصال پاک ہو گیا. حدیث کے اس کے آگے لکھا ہے، وہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. آگے لکھا ہے کہ جناب علی المرتضیٰ نے سیدہ بطول زہرا کو راتوں رات دفن کر دیا، اور امیر المؤمنین جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا ہی نہیں. دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو زوجہ تھی نا، اسماء بنت امیس، یہ جناب بطول زہرا کی خدمت میں تھیں. یعنی باتیں کرنے والا کس لہجے میں بات کرتا ہے، یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں. سیدہ بطول زہرا کی خدمت میں بوقت وصال بھی سیدہ اسماء بنت امیس تھیں. اور یہ کون تھیں؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ، بیوی. اب آپ بس سوالوں کے جواب نکالتے رہیں بیٹھ کے، کہ جس کی بیوی وہاں موجود ہو اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. وہاں کی رپورٹیں جناب ابوبکر صدیق کو ملتی رہیں. کئی سارے عنوانات ہوتے ہیں. جو سبق سمجھانا مقصود تھا وہ یہ تھا کہ ہماری بخاری میں لکھا ہو تو میرے بچے ہم سے آ کے بخاری پڑھیں تو صحیح، سمجھیں تو صحیح. بخاری ہماری ہو، لہجہ ہمارا ہو، انداز ہمارا ہو، اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہم کہتے ہوں، اور پھر آپ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ نہیں نہیں اس میں یہ لکھا ہے. دیٹس رانگ. صاحب البیت ادری ما فی البیت، یہ عام مقولہ ہے. گھر والے جانتے ہیں اپنے گھر میں کیا کیا ہے. آپ کے گھر میں کیا ہے آپ جانتے ہوں گے، لیکن ہمیں اپنا پتہ ہے ہمارے پاس کیا ہے، ہماری بخاری میں کیا ہے. سمجھانے کا مقصود یہ ہے کہ بخاری شریف میں کسی بات کا تذکرہ آ جانا اور اس کو آپ کے سامنے کوئی پیش کر دے تو قطعاً پریشان نہ ہوا کریں.
علماء اہل سنت کو اللہ آباد و شاد رکھے، انہوں نے پوری پوری زندگیاں بخاری سمجھنے میں گزاری ہیں اور یہ درست انداز میں بخاری سمجھتے ہیں۔ خدا سلامت رکھے ان علماء کا سایہ ہم پر، انہوں نے بخاری کا انداز بھی بتایا ہے، لہجہ بھی بتایا ہے، ایک ایک لفظ پر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ کبھی عنوان گفتگو یہ فدق ہوا تو اس پر بات کریں گے کہ اس حدیث مبارکہ کے کتنے معنی نکلتے ہیں، کتنے مطلب نکلتے ہیں۔ آج صرف ہم نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بخاری کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ سب سے زیادہ صحیح ہوتی ہیں سند کے اعتبار سے، ثبوت کے اعتبار سے۔ دلالت کا سوال اس پر قائم رہتا ہے، دلالت کے اعتبار سے وہ قابل عمل ہیں یا نہیں، ان میں خفا کتنا ہے، ان میں اجمال کتنا ہے، اشکال کتنا ہے، وہ تشابہ میں کتنی حد تک ہیں، اور پھر اس میں اشتراک کتنا ہے، حقیقت کہاں استعمال ہوئی، مجاز کہاں استعمال ہوا، متکلم کون ہے، یہ سارے سوال بخاری کی روایات پر قائم کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں بخاری پڑھنی ہو تو تھوڑے سے اصولوں پر بھی توجہ دیا کریں۔ خالی ہماری ترجمے والی بخاریاں اٹھا کے یوٹیوب کے کلپ بنا لینا یہ آسان کام ہے، اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ ہماری بخاری میں کیا لکھا ہے، تمہاری بخاری میں یہ لکھا ہے، یہ بہت سارے عنوانات ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین متین کی فہم عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔